Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to lecture number 30th of this course. Today we are going to talk about trademarks and packaging. ہم اس کا ذکر اکثر و بیشتر دیکھتے ہوئے رہتے ہیں, امپورٹنس آف ٹریڈ مارکس رجسٹریشن اور ہاؤ companies and brands are sued if they use already registered trademarks. Importance of packaging, چاہے وہ ویریئنٹس میں ہو. کل پچھلے لیکچر میں کیونکہ ہم نے ہائرارکی ڈسکس کی تھی اور آپ سے سب برانڈس کی دو ٹائپس ہم نے ڈسکس کی تھی, ایکسٹینشنز اور ویریئنٹس, اور ان میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے. تو جو پیکیجنگ میں شیپ, سائز وغیرہ, کلر, برانڈ ایلیمنٹس کا ڈسپلے وہ تو ہے ہی ہے, امپورٹنٹ انفارمیشن کا ڈسپلے وہ بھی امپورٹنٹ معنی رکھتا ہے. سملرلی ویریئنٹس جو ڈفرینٹ اویلیبل ہوتے ہیں وہ بھی اتنے ہی معنی رکھتے ہیں, یعنی کہ ڈفرینٹ سائزز آف دا پیکیجز. ٹھیک ہے, تو آج ہم ٹریڈ مارکس اور پیکیجز کو لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آئی ہوپ یو ول لرن ایز ویل ایز انجوائے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ لرننگ تبھی ہوتی ہے جب بندہ سمجھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے, اور سمجھ تبھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے جب اس کو انجوائے بھی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو ویری مچ. اوکے, لیٹس بگن. آج کے لیکچر کے لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ آج کے لیکچر کے لرننگ آبجیکٹیوز ہیں: explain what a trademark is, discuss protecting the trademark, discuss forms of trademark, explain general trademark rules, explain the process for developing memorable names, discuss packaging and marketing, and finally discuss packaging and research. Common forms of online brand abuses, یعنی کہ جو غلط استعمال ہوتا ہے آن لائن پورٹلس کا بائی برانڈس یا مارکیٹرز. انآتھرائزڈ یوز آف لوگوز اینڈ امیجز. آپ کو میں اس کی بڑی تازہ ترین اور ریسنٹ اور اپنی دیسی شدھ اگزامپل دے رہی ہوں خالص قسم کی, اور وہ ہے موبی لنک. موبی لنک نے جتنا بجایا ہے نا اس سلسلے میں, اتنا ابیوز, برانڈ ابیوز شاید ہی ہمارے ریسنٹ ہسٹری میں مارکیٹنگ کے کسی نے بھی نہیں کیا. پہلے موبی لنک نے آج سے کچھ عرصے سے مراد کچھ سال پہلے ایک اپنا پری پیڈ پیکج لانچ کیا تھا, مطلب سم کے اندر ہی, جاز کی سم کے اندر شاید تھا, جذبہ. جس طرح یو فون کا یوتھ پیکج ہے, اسی طرح جاز کا اور موبی لنک کا جذبہ تھا. اچھا, تو جذبہ کی نا انہوں نے بہت, موبی لنک نے ٹیزر کیمپین کی. موبی لنک از اے ساؤنڈ بلیور ان ٹیزر کیمپین, اور انہوں نے ایک ٹیزر کیمپین کی, اس کی ٹیلی ایڈس بھی دکھائے, آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ بھی کی, پرنٹ ایڈورٹائزمنٹس بھی کی, یعنی کہ اخباروں میں اشتہارات, ٹیزرز, بل بورڈز ٹیزرز, ٹیلی ویژن کمرشلز ٹیزرز. اور وہ تھا اباؤٹ جذبہ کا جو لوگو تھا, فونٹ وغیرہ, اس پہ مطلب بیچ میں اے آ رہا ہے یا کہیں پہ بی آ رہا ہے, یا مطلب کنفیوژن تھا کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے ہے کیا, مگر کریوسٹی جنریٹ ڈیفینیٹلی اس ٹیزر کیمپین نے بڑی کی. اچھا, اس کے بعد پھر فائنلی جذبہ لانچ ہوا, اور وہ جاز جذبہ جو ہے, جذبہ کے اپنے رینبو کلرز کا وہ فونٹڈ لوگو تھا, جذبہ جس پہ لکھا ہوا تھا. اچھا, وہ لانچ جب فائنلی ہو گیا تو اس لوگو پہ وہ پیکج اچھا بیٹھ گیا. اب آپ شاید ریکلیکٹ بھی نہ کر سکیں کہ وہ پیکج ہے کیا. وہ بالکل ہی تہس نہس, یعنی کہ آپ نے پیسہ برباد کر دیا, یو کوڈ ناٹ سسٹین اٹ, اور وہ بالکل بیٹھ گیا. اچھا, ہوا کیا کہ وہ جب جذبہ, نام میں تو کچھ نہیں ہے, نام تو بہت اچھا ہے, مگر جب وہ اس کا لوگو اور کلرز وغیرہ جب آئے تو انٹرنیٹ پہ ایک سائٹ ہے جو لوگو ڈیزائن کرتی ہے, اور ان کے پاس اس طرح کا آلریڈی ایک انگریزی کسی الفاظ کا جو فونٹ ٹائپ تھا, جو کلرز تھے, وہ تمام چیزیں آلریڈی کسی اور برانڈ کے لیے یوز ہو چکا تھا. اب اگر یہ ان کو پتہ چل جائے تو وہ تو آبویسلی ان کو پٹک کے رکھ دیں. آئی ایم ویری سرپرائز کہ ان پہ لائبل سوٹ کیوں نہیں ہوا ابھی تک. مے بی دیٹ بیکاز دیٹ از این انٹرنیشنل کمپنی, اور اس کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا اتنی بڑی کمپنی کیا کر رہی ہے. تو وہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی جاز جذبہ کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گئی تھی. اب پھر کچھ عرصے پہلے, کچھ مہینے پہلے
موبلنک نے اپنے آپ کیونکہ ان کی مینجمنٹ چینج ہوئی، ومبل کام نے اس کو خرید لیا ہے، اورس کام کو ایکوائر کیا. اورس کام آلریڈی موبلنک کو ایکوائر کر چکی تھی، جو ایک ایجپشن کمپنی ہے اورس کام، اس کو رشین ایک کمپنی ہے ومبل کام، اس نے ایکوائر کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ ایک پوری ہسٹری ہے. تو اب وہ ایک گلوبل کنگلومریٹ بن گیا ٹیلی کام کا، جو یہ رشین کمپنی ہے ومبل کام. ان کے کلرز ہی ریڈ ہیں. تو جب انہوں نے یہ بائی ورچو اتنا لمبا ڈاکخانہ جوڑا انہوں نے موبلنک کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ موبلنک کی جو ہے نا ری ویمپنگ کرنی ہے، اس کے لوگو کی. نام نہیں چینج کیا انہوں نے، پر انہوں نے کہا کہ لوگو اور کلرز کی ری ویمپ کرنی ہے. موبلنک کے اوریجنل کلرز، مین میجر کلر پرپل ہے. ٹھیک ہے نا جی، اس کے اندر پھر انڈیگو بھی ہے اور وہ جائز بھی تھا. انہوں نے کہا ریڈ کرنا ہے اس کو. تو انہوں نے، اور موبلنک کا پہلے کا لوگو تھا کہ فل سرکل تھا اور 2 ہاؤس تھے اس میں، تو یعنی کہ کنیکٹیوٹی شو کر رہا تھا وہ. اور اب انہوں نے انہوں نے کہا لوگو بھی چینج کریں، کلر بھی چینج. تو کلر انہوں نے ریڈ کر دیا، اور لوگو جو ہے وہ ایک سوئل جیسے ٹومیٹو پیل بھی کہتے ہیں وہ بنا دیا. اچھا، وہ جب اس کی بھی یہ نئے ریویمپنگ کی بھی بڑی ہی، اور پھر جیز اور کیا نام ہے انڈیگو انہوں نے ختم کر دیا، پلین موبلنک ہے وہ. تو ہیں اس میں پری پیڈ پوسٹ پیڈ دونوں بھی. ہوا کیا، اس کی بھی ٹیزر کیمپین کی، اس کی بھی کریوسٹی جنریٹ کی. لوگوں نے کہا کیا ہے کیا ہے کیا ہے. بیچ میں لیک ہوا کہ یہ موبلنک ہے، اور بڑا لوگوں کو افسوس بھی ہوا یہ موبلنک ہے، کیونکہ ایک ایسوسیشن آلریڈی اس کے لوگوں سے اور کلر سے ڈیولپ ہو ہی چکی تھی، ایک بینچ مارک تھا. وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، اس پہ ہم جاتے نہیں ورنہ دکھ ہی ہوگا. اچھا، یہ جب آیا تو جب اس کا لوگو ریویل ہوا، اوئے ہوئے ہوئے تباہیاں. یہ تو لوگو اتنا کاپیڈ تھا، اس پہ اتنی چیزیں آئیں کہ who did this and whatever، کوئی کریٹیوٹی نہیں. تو یہ جو آپ کو پہلا پوائنٹ ہے، اس کی اگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ unauthorized use of logos and images, use of company's name on competitors' site, unauthorized framing in which a website appears within another site, domain abuse and parody sites, unauthorized use of a company's name or product in meta tags. یہ آن لائن برانڈ ابیوز کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. Diverting users away from a website by hiding keywords in background text. پھر ہم آتے ہیں ایگزبٹ 21.1 پہ. لوگو ریفلیکٹس نیم اینڈ لوگو ریفلیکٹس آئیڈینٹی. ٹھیک ہے جی، تو یہ اگر آپ دیکھ رہے ہو تو یہ لوگو اس کا یہاں پہ ہے روسٹر کیفے کا، اور رسٹی روسٹر کیفے، اور اس کا انہوں نے وہ ہینڈ آؤٹ دیا. اگر آپ اپنے پیزا ہٹ کا بھی دیکھیں، KFC کا بھی دیکھیں، یا آپ کے لوکل کوئی اس کا دیکھیں ریسٹورانٹ کا، تو وہ بھی آپ کو ایسی لے کے نظر آئے گا کہ لوگ اس میں بھی سملیرٹی آپ کو نظر آئے گی. تو یہاں پہ ایک اگزامپل دی تھی کہ لوگو جو ہے نام اور آئیڈینٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اس لیے اس کے معنی بہت، اس کا جو شیپ ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے. یو جسٹ کی ناٹ آن یور وم کہ آپ آج یہ کر لیں. جیسے موبلنک نے کیا، فل کنیکٹیوٹی کو انہوں نے وہ سرکل جو ٹومیٹو پیل بنایا ہے سوئل کا وہ بنا دیا. کمنگ بیک، KFC کا جس طرح کنٹکی فرائیڈ چکن کے لوگوں میں کرنل جو ہے اس کی تصویر بہت معنی رکھتی ہے، اس لیے کیونکہ اس کی ہسٹری اور ہیریٹیج کا پارٹ ہے KFC کا. ٹھیک ہے نا. میکڈونلڈس میں جو ہے اگر آپ اس کا کیریکٹر دیکھیں، گولڈن آرچز تو مشہور ہی ہیں ایم کی، اور ویسے اگر آپ دیکھیں کیریکٹر میں تو وہ کلاؤن بھی جو ہے وہ اس کے کیریکٹر کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. پھر آتا ہے کمپوننٹس آف اے برانڈ. کیا ہیں ایک برانڈ کے کمپوننٹس؟ یہ رادر برانڈ کے کمپوننٹس نہیں کہتے، ان کو ایلیمنٹس بھی کہتے ہیں. اور زیادہ تر لٹریچر میں آپ کو برانڈ کے یہ جو چیزیں آپ کے ویژول پہ نظر آ رہی ہیں ان کو برانڈ ایلیمنٹس کہتے ہیں. تو یہ دے آر ناٹ جسٹ میئر کمپوننٹس آف برانڈ، تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں
مگر یہ اسپیسیفکلی ان کا ایک نام ہے. برانڈ ایلیمنٹس ایک ٹرم کہی جاتی ہے, اس کو ویژول آئیڈینٹی اور آئیڈینٹی مکس کا حصہ بھی کہا جاتا ہے. تو وہ کیا ہے کہ نیم, برانڈ نیم ہو گیا, ٹریڈ مارکس ہو گئے جو رجسٹرڈ ہیں آپ کے, ٹیگ لائن ہو گئی, لوگو ہو گیا, کمیونیکیشن وہیکلز یا ایڈورٹیزمنٹس ہو گئے, امیجری ہو گئی, ٹائپوگرافی فونٹ وغیرہ ہو گیا آپ کے جو نام میں یوز ہوتا ہے, ڈیزائن ہو گیا, کلر ہو گیا, اور دا میسج دیٹ اٹ کمیونیکیٹس. تو یہ برانڈ ایلیمنٹس کا ایک آپ کو ری رن یہاں پہ بتایا گیا. ٹھیک ہے. An important corporate asset is brand identity. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو یہاں پہ ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ ویب سائٹ ہے لپن کوٹ کی, اور انہوں نے برانڈ آئیڈینٹی کا بتایا کہ کیا ہے. Often یہ ان کی ویب سائٹ کا ہے, ٹھیک ہے نا. Often the most single visible expression of a brand's identity is the logo, it's the corporate signature, the brand icon, the brand banner under which a client does business. At Lippincott, logo development does not begin until we have agreed upon both the image and functional criteria that should drive the design exploration. The logo must reflect the brand positioning and desired image. یہ دیکھیے, یہ جو ہم کتابوں میں پڑھ رہے ہیں نا, یہ فلسفہ نہیں ہے یا کتابوں ہی تک محدود نہیں ہے جس طرح کہ اکثر و بیشتر آپ ارد گرد اپنے سنیں گے یا سنتے رہتے ہوں گے. یہ ایکچولی ریفلیکشن ہے جو انڈسٹری میں ہو رہا ہے, اور آپ کو اس لیے پہلی وہ بتاتے ہیں تاکہ آپ جب انڈسٹری میں جائیں, آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں تو یو کین ایزلی ڈو اٹ. تو یہاں پہ آپ کو ایک ایگزامپل ہے, یو کین گو اینڈ چیک لپن کاٹس ویب سائٹ. ایک کنسلٹنٹس ہیں وہ جن کا کام ہی لوگو ڈیزائننگ اور امیج بلڈنگ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں لوگو مسٹ ریفلیکٹ دا برانڈ پوزیشننگ اینڈ ڈیزائرڈ امیج. ہاں, سو یہ ایز این ایگزامپل آپ کو دیا ہے تاکہ آپ کے سمجھ میں آ سکے کہ جو ہم پڑھتے ہیں یا آپ کو پڑھاتے ہیں اس کے معنی ہیں, اس کی یوزج ہے. یہ نہیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی یوزج ختم ہو جاتی ہے, پریکٹیکل لائف سے اس کا کوئی تعلق نہیں. دس از آل ربش. People who say that probably have not either studied or they are working somewhere where rules are not applied. History of trademarks کو اگر آپ دیکھیے تو لینہم ایکٹ لیڈ ٹو دا کریشن آف دا US ٹریڈ مارک ایسوسیشن, اور انہوں نے پھر آپ کو ایک اسنیپ شاٹ بتایا ہے کہ آپ یو کین آلویز گو ٹو دس ویب سائٹ جو آپ کے ویژول میں اس پر نظر آ رہی ہے, اور آپ وہاں جا کے اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگین ایک اور اسنیپ شاٹ ہے وچ شوز, یہ US کا ہی ہے, پیٹنٹس اینڈ ٹریڈ مارکس آرگنائزیشن کا, مینیجز ٹریڈ مارک اپلیکیشنز, پیٹنٹس کی, ٹریڈ مارکس کی, انٹلیکچوئل پراپرٹی کی ریگارڈنگ لا اینڈ پالیسی. تو اگر آپ پیٹنٹس اینڈ ٹریڈ مارک آفس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو یو وڈ فائنڈ دس. ہر کنٹری میں پیٹنٹس اینڈ ٹریڈ مارک آفس ہے. یہ تو یہ ایز این ایگزامپل US کا آپ کو بتایا. پاکستان میں بھی پیٹنٹس اینڈ ٹریڈ مارک آفس ہے. دنیا کے ہر کونے میں ہے. جس طرح ہم آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتے ہیں, ایک انٹرنیشنل پیٹنٹس اینڈ ٹریڈ مارک آرگنائزیشن بھی ہے جو ہر ملک جا کے اپنی کاپی رائٹس لے لیتا ہے اس کی. اب یہ جو باسمتی ہے نا, باسمتی رائس, آپ کو مزے کی بات بتاؤں, Basmati never existed in India. Basmati was researched and created in Pakistan. ٹھیک ہے. جو آج ہم باسمتی چاول کھاتے ہیں نا زیادہ تر, ویسے تو سیلا چاول بھی ہے جو ملتا بھی ہے اور ہم بہت سارے لوگ کھاتے ہیں جو چاول کنزیوم کرتے ہیں, مگر باسمتی چاول جو ہے نا یہاں پہ اس کی سب سے اچھی رائس کوالٹی پاکستان کی ایز کمپیئر ٹو انڈیا. یہ بھی ہسٹوریکل فیکٹ ہے, اس میں کوئی آپ کو انڈرمائن کر کے نہیں بتا رہی یا بڑا چڑھا کے نہیں بتا رہی. ہاؤ ایور باسمتی ہم نے کریٹ کیا اور اس کو رجسٹر اور پیٹنٹ کیا انڈیا نے انٹرنیشنل آفس میں, اور ہم اتنے گھونچو ہیں کہ ہم نے اس کو کنٹیسٹ بھی نہیں کیا. اور کیونکہ آپ جب چیز کوئی بناتے ہیں تو اس کو ٹریڈ مارک کرتے ہیں. یہ ڈسکور انڈینس نے کیا, کیونکہ اب اس پہ ہم نہیں جاتے, مگر ہمارا چاول بغیر برانڈڈ ان برانڈڈ جاتا تھا باہر. جب وہ باہر گیا تو وہاں پہ لوگوں انڈینس نے
جو بہت کمال کے مارکیٹرز ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. انہوں نے ہمارے کھلے چاول کو، ان برانڈڈ چاول کو لیا، باسمتی کو پیکج کیا اور یورپ اور امریکہ روانہ کر دیا. پھر کیا تھا؟ آج وہ مشہور ہے، چاہے وہ ٹلڈا رائس ہو یا کوئی اور رائس ہو which has basmati. تو basmati is our rice, unfortunately it is now known as Indian. تو یہ آپ کو اگزامپل بتایا ہے کہ ٹریڈ مارک اینڈ پیٹنٹ آفیسز ہر جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ایک انٹرنیشنل باڈی کے تحت بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، WTO کے چارٹر کے اندر. پھر ایڈوانٹیجز آف ٹریڈ مارک رجسٹریشن ہوتی کیا ہے؟ یعنی کہ کنسٹرکٹیو نوٹس ٹو دا پبلک آف رجسٹرنٹس کلیم آف مارک اونرشپ. یعنی کہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ کس کا ہے، یہ لوگو کس کا ہے، یہ ٹریڈ مارک کس کا ہے، یہ پیٹنٹ کس کا ہے. یعنی کہ اس کے اوپر کسی اور کے رائٹ نہیں ہے. جس نے جیو کا ہے، جیو والے جب شروع میں لانچ ہوئے تھے تو انہوں نے بڑے اشتہارات بھی ڈالے تھے اپنے رسپیکٹیو اخباروں میں کہ یہ جیم جو ہے یہ ہمارا ہے، اس طرح اور کوئی استعمال نہیں کرے گا، اور کرے گا تو اس پہ عدالتی کارروائی کرنے کے مجاز ہوگا جیو. تو یہ آپ کو ایز این ایگزامپل بتا رہی ہوں. پھر رجسٹرانٹس ایکسکلوزیو رائٹ ٹو یوز مارک، جس طرح بھی ایگزامپل جیو کی آپ کو دی. ability to bring an action concerning the mark in federal court. use of registration as a یہاں پہ US لکھا ہے، جنرل آپ کسی بھی ملک میں انکلوڈنگ پاکستان، registration as a basis to obtain registration in foreign countries. ability to file a registration with customs service to prevent importation of infringing foreign goods. اب یہ ہم آتے ہیں ٹریڈ مارک کہ ٹریڈ مارک ہوتا کیا ہے. A trademark is any device or word that identifies the origin of a product. صحیح ہے؟ کیا مطلب کہ ایک ایسا ڈیوائس ہے یا ایک ایسا لفظ ہے جو شناخت کرتا ہے پروڈکٹ کی ایگزسٹنس کو، پروڈکٹ کی اوریجن کو، کہ وہ کہاں سے شروع ہوا. It may be embodied in a logo, a form of distinctive lettering or design. اور یہاں پہ انہوں نے آپ کو مختلف اگزامپل دیے ہیں کہ فار ایگزامپل یہاں پہ جو ٹی ایم لکھا ہے ٹریڈ مارک، جہاں پہ ٹی ایم لکھا ہوتا ہے نا دیٹ از ٹریڈ مارک. یہ آر لکھا ہوتا ہے سرکل میں دیٹ از رجسٹرڈ. ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ کاپی رائٹ پروٹیکٹڈ ہیں یہ دونوں چیزیں. جنرل الیکٹرک کے ٹریڈ مارک ڈیولپمنٹ سٹیپس کیا ہیں کہ وہ جتنے اپنے وہ چیزیں لے کے آتے ہیں، پیٹنٹس وغیرہ، یا کوئی نئی لوگو لے کے آتے ہیں یا کوئی نیا سمبل لے کے آتے ہیں، پک اے نیم پہلا ان کا سٹیپ ہے. پھر ہے کریٹ اے میموریبل ٹریڈ مارک. پھر ہے میک اے پرومس، یعنی کہ برانڈ پوزیشننگ میں. افیکٹولی کمیونیکیٹ دا پروسیس. بی کنسسٹنٹ، یعنی کہ موبلنگ کی طرح نہیں ہے کہ اب یہ اب یہ اب یہ اب یہ. ٹھیک ہے نا. ڈونٹ گیٹ بورڈ. ایسی چیز ہونی چاہیے جو فار آل ٹائمس ہو. آپ یو فیل گڈ اباؤٹ اٹ، کہ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ ریکگنائز کریں. جیسے ڈالڈا ہے، ڈالڈا کا فونٹ جس طرح ایک طریقے سے لکھا جاتا ہے، اس کی ٹیگ لائن وہی ہے اتنے سالوں سے، 30-35 سالوں سے، کہ جہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ، جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. کرائٹیریا فار لیگل پروٹیکشن آف ٹریڈ مارکس کیا ہے؟ مارک مسٹ بی، ٹریڈ مارک مسٹ بی، جو مارک جو سمبل ہے، mark must be used in conjunction with actual product. Mark must not be confusingly similar to other marks on comparable goods. Consumers must not be confused, mistaken, or deceived as to whose product they are buying. Mark must not be deceptive. Mark must not be merely descriptive. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ کچھ کرائٹیریا ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے فار ٹریڈ مارک رجسٹریشن. ٹھیک ہے. اوکے جی، کمنگ بیک ہیئر، مارک مسٹ ناٹ بی merely descriptive. It should have a design, a pattern along with a description, or so it cannot be simply descriptive. ٹھیک ہے نا. پھر ہم آتے ہیں فیکٹرز کنسیڈرڈ فار کیسز آف ٹریڈ مارک انفرنجمنٹ، جس کی وجہ سے آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں اور کیس کر سکتے ہیں اگر ٹریڈ مارک انفرنجمنٹ ہو. تو وہ کیا فیکٹرز ہیں؟ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دم. کہ ڈسٹنکٹیونیس آف کمپلیننٹس مارک.
کہ ایک خاص مخصوص، جس میں جیو کا جیم ہے ہاں، تو وہ ایک خاص طریقے سے لکھا گیا ہے، فونٹ یوز ہوا ہوا ہے، کلرز یوز ہوئے ہیں، تو اٹ کی ناٹ بی کاپیڈ، یو نو اٹس ویری ڈسٹنکٹیو. سملیرٹی آف مارکس ایک جیسے ہیں. اکثر و بیشتر ہمارے پاس اتنے ہوتے ہیں کہ انفرنجمنٹ پھر لاز اپلائی نہیں ہوتے، ادھر باہر کے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں، اور اس لیے آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں. پھر پراکسیمیٹی یعنی قریب پراکسیمیٹی آف پارٹیز پروڈکٹس، ٹھیک ہے، کمپٹیشن ایک ہی پروڈکٹ لائن کیٹیگری کا اگر ہو. لائکلیہڈ آف دا کمپلیننٹس برجنگ the gap between non-competing products. Similarity of the parties, trade channels and advertising methods. ان کی distribution networks بھی ایک ہیں، communication networks بھی ایک ہیں، similarity ہے تو پھر یہ infringement ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. Quality of the alleged infringers products، یہ بھی ایک بہت importance رکھتا ہے. Sophistication of the product, sophistication of the particular کسٹمر، ٹارگیٹ آڈینس آپ کی خاص طور پہ ہے، تو اس کو اگر آپ وہاں پہ ان کو ٹارگیٹ کر رہے ہوں کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہو آپ کی سیگمنٹیشن کا، تو پھر یہاں پہ بھی انفرنجمنٹ آ سکتی ہے ٹریڈ مارک کی. یہ نہیں کہ ہوتی ہے مگر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. ٹریڈ مارک لاس کیا ہوتا ہے؟ These words were once protected trademarks. اب یہ پروٹیکٹڈ ٹریڈ مارکس نہیں رہے، اور وہ کیا ہے؟ ایسپرین، جسے ہم ڈسپرین بھی کہتے ہیں، سر درد کی گولی نا. تو یہ ایسپرین باہر یوز کیا جاتا ہے امریکہ میں خاص طور پہ، پاکستان میں ڈسپرین ہے کہ سر درد کی گولی ڈسپرین، وہ کوئی بھی اٹھا کے آپ کو دے دیں گے ڈسپرین سر درد کی گولی. یو وہ جو نہیں ہوتا، وہ جو باؤنس بیک کرتی ہے بال، یو پہلے یہ ٹریڈ مارک ہوتا تھا، اب یہ کامن یوز ہوتا ہے. کارن فلیکس ٹریڈ مارک تھا کیلوگز کا، اور اب ہر برانڈ والے جو ہے نا اس کو سو اٹس نو لانگر، اٹ ہیز بیکم سینونیمس ٹو دا پروڈکٹ لائن کیٹیگری. جیسے سرف، پاکستان میں تو اسپیشلی سرف جو ہے پاؤڈر ڈٹرجنٹ کا سینونیمس نیم ہے، چاہے آپ سرف یوز بھی نہ کر رہے ہو، گھر میں عام بول چال میں کہ سرف لے لیا، سرف استعمال کر لیا ہوتا ہے زیادہ تر پاکستان میں. اور میں آپ کو صرف ایز اے ایگزامپل بتا رہی ہوں کہ اب وہ سینونیمس ہو گئے ہیں اس پروڈکٹ لائن کیٹیگری سے. پھر نائلون، پھر تھرمس، پھر ریزن برانڈ، پھر لینولیم، یہ امریکن اس میں کچھ 2-3 ہیں برانڈس جو وہاں پہ اسپیسیفکلی یوز ہوتے ہیں. اچھا اب ہم آتے ہیں سلیکٹنگ اے برانڈ نیم پہ. یہ بہت معنی رکھتا ہے. Before I go into explaining each and every step to you, I would rather go and discuss with you first the importance of a name. ٹھیک ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہم شروع کرتے ہیں. نام کی خصوصیت، نام کی خاصیت، ان کے بہت معنی ہیں. تو آپ اٹھا کے وہ نام نہیں رکھ سکتے جو زیادہ پاپولر ہو، جس کے معنی آپ کو خود نہیں پتا، جس کے اثر دیکھیں نا. ہم تاثیر کی بھی بات کرتے ہیں، اسپیشلی ہم اپنے کلچر میں اگر دیکھیں تو نام ہم بڑوں سے بھی سنا ہے ہم نے، اور بڑے ہی نام رکھتے ہیں آج بھی، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بچوں کے. تو وہ تاثیر بھی دیکھتے ہیں، قرآن کریم سے وہ رہنمائی بھی لیتے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس لیے کہ اس کے نام کے اثرات، اس کے معنی، یہ سب مفہوم جو ہیں یہ صحیح ہونے چاہیے. تو یہ ہمارے کلچر کا ہے. اسی طرح اور کلچرز میں بھی ایسی ہے کہ نام کے بڑے معنی ہوتے ہیں اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو ایک چھوٹا سا یہ بھی بات بتانی ضروری ہے کہ آپ وہ نام نہیں رکھ سکتے جو زیادہ پاپولر ہے. کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اگر آپ کو سوٹ نہیں کرتا، آپ کو پسند نہیں ہے، اس کے معنی اگر صحیح نہیں ہے تو نہیں رکھنا چاہیے. تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے نا. تو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ بفور یو ڈیسائڈ آن پکنگ اے نیم، بفور یو ڈیسائڈ آن سلیکٹنگ اے نیم، بفور یو ڈیسائڈ آن سیئنگ کہ ہاں یہ بات صحیح ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اسی تھیوری کو لے کے ہم آتے ہیں مارکیٹنگ کی طرف. تو جو برانڈ ہے، the brand is a name, a logo, a color, a tagline, endorser, a URL, packaging وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں.
تو اب ایلیمنٹس کا پارٹ ہو جاتی ہیں، بن جاتی ہیں. تو برانڈ نیم کی امپورٹنس یعنی نام، ہاؤ ڈو یو ڈیفرینشیٹ اٹ فرام دا ریسٹ آف دا کراؤڈ، رائٹ. تو یہ بہت معنی رکھتا ہے. تو اس کا پہلا اسٹیپ ہے دا برانڈ نیم شوڈ ڈیفرینشیٹ دا پروڈکٹ. یعنی کہ کیٹیگری میں ایک برانڈ ہے سرف ایکسل، ایک ہے ایریل، ایک ہے ایکسپریس، ایک ہے برائٹ، ٹھیک ہے، ایک ہے سن لائٹ، ایک ہے بونس، ایک ہے ویل شاید. یہ سارے نام کیا ہیں؟ ایکسپریس. یہ سارے نام کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے نام ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں تمام کمپیٹیٹیو برانڈس کو ایک دوسرے سے، رائٹ. تو فار ایگزامپل لیٹس ٹیک سرف. ابھی دیکھنا the name should describe the product. سیکنڈ کہتے ہیں نا name should describe the product. اچھا اب ہم لیتے ہیں سرف ایکسل. ایکسل مینس ایکسلنٹ بھی ہوتا ہے. ایکسل مینس ٹو ایکسل ان سم تھنگ، یعنی کہ بی دا بیسٹ. اب سرف کو لے لیں. سرف کہتے ہیں وہ جھاگ جو لہر کے اوپر بنتی ہے، ویو کے اوپر بنتی ہے، اس کو سرف کہتے ہیں. تو یعنی کہ جھاگ تو ہے، ٹھیک ہے نا. تو سرف ایکسل مطلب یہ ہے کہ جو جھاگ ایکسل کرے اپنے کام میں، ٹھیک ہے نا. تو اب بات سمجھ میں آ رہی ہے سرف ایکسل کا کیا معنی. اسی طرح اگر ہم دیکھیں ایریل کو، تو ایریل از اے سی گاڈس، ٹھیک ہے. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. تو ایریل از اے سی گاڈس، وہ ہمیں اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے. اچھا اس کے بعد ہمیں ایکسپریس دیکھیں تو ایکسپریس کہتے ہیں ایک سپیڈ میں ایک چیز کرنے کو. تو ایکسپریس کا کیا مطلب ہوا کہ کام وہ اچھا کرے گا اس کے نام سے. برائٹ، برائٹ ایز ان BRITE ہے لکھا ہوا، مگر برائٹ کا مطلب برائٹ BRIGHT ہے، یعنی کہ جس سے روشن کرتے. تو کپڑے دھلنے کے بعد صاف ہی ہونے چاہیے، برائٹ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سن لائٹ. اچھا اب سن لائٹ جو نام ہے اس کا دھونے باہی، ابھی آپ نے جتنے نام دیکھے وہ سارے اس پروڈکٹ کیٹیگری کو میں اپنی USP بتا رہے تھے. سن لائٹ سے آپ کہیں سورج کی روشنی. تو یعنی کہ جیسے اب میں اگر شاعر یا ادیب ہوں تو میں اس کو کہوں گی کہ کپڑوں پہ جیسے سورج کی روشنی پڑے تو صاف ستھری چیز نظر آئے. مگر پھر بھی یہ ڈیفینیشن نہیں آئی، ٹھیک ہے نا. مطلب وہ ویسی نہیں آئی جیسے بھی یہ پیچھوں کی آئی. پھر اگر ہم اسی طرح لے لیں بونس، ٹھیک ہے. اب بونس could be anything but it cannot be specifically related to the product category. تو مطلب کچھ نام ایسے ہیں، کچھ نام ایسے نہیں ہیں. مگر اگر ہم ویسے دیکھیں تو سن لائٹ اور بونس دونوں بہت اچھے کر رہے ہیں ڈٹرجنٹ کیٹیگری میں. حالانکہ لو انوالومنٹ برانڈز ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ہائی انوالومنٹ برانڈز لائک سرف ایکسل، ایریل اینڈ ایکسپریس. مگر یہ اپنی اس کیٹیگری میں اسپیکٹرم میں دے آر ڈوئنگ گڈ. بونس اور آپ کا سن لائٹ جو، ٹھیک ہے. مگر دا نیم شوڈ ڈسکرائب دا پروڈکٹ. جب میں کہتی ہوں کہ بونس اور سن لائٹ اچھا کر رہے ہیں، اٹ ڈز ناٹ مین کہ یہ ایکسپریس، برائٹ، ایریل اور سرف سے اچھا کر رہے ہیں، نہیں. مگر یہ اپنے تئیں اچھا کر رہے ہیں، اپنے نام، حالانکہ ان کے نام جو ہے اتنے کوئی بہت اعلیٰ نہیں ہے. مگر اب پھر یہاں پہ آتا ہے کہ اس نام کو سپورٹ کرنے کے لیے جو کیمپینز چلی ہیں وہ کیسی تھی، رائٹ. ان کیمپینز نے کتنا ہیلپ کیا، تو وہ بھی معنی رکھتا ہے. تو I mean like that added to other things. تو وہ کیا بنا. پھر پروڈکٹ اینڈ the name should be compatible. یہ بھی ہم نے بات کی کہ یہ دیکھنا سرف ایکسل ہو گیا، ایریل ہو گیا، ایکسپریس ہو گیا، برائٹ ہو گیا. ان کی کمپیٹیبلٹی آپ کو پروڈکٹ کیٹیگری سے مل رہی ہے، نظر آ رہی ہے. بلکہ اس میں آپ کو برانڈ، ہر برانڈ کا ایک USP نظر آ رہا ہے، یونیک سیلنگ پروپوزیشن آپ کو نام میں ریفلیکٹ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. آن دی ادر ہینڈ آپ کو سن لائٹ اور بونس میں ان کے نام دیکھ کے آپ کو شاید آپ بتا بھی نہ سکیں کہ یہ کیا ہے، رائٹ. کہ یہ مطلب unless you are not aware of the product category کے تمام برانڈس کو، تو you are totally lost کہ ہیں یہ کیا بھائی. اور ان کے نام سے آپ کو ان کی USP بھی نہیں پتہ چل رہی، رائٹ. ان کے ڈسٹنکٹیو فیچر نہیں پتہ چل رہا. تو یہ بھی ایک ڈرا بیک ہے اگر آپ ایسے دیکھیں تو. پھر ہم آتے ہیں the name should be memorable, easy to pronounce. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں
ایزی ٹو پروناؤنس کا مطلب یہ کہ بہت مشکل نہ لگے آپ کو یہ سمجھنے کے لیے کہ اوہ یہ کیا ہے. والز آئس کریم ہے، جس طرح اومور ہے. اچھا اب ہاگن داز ہم لیتے ہیں، بین اینڈ جیریز لیتے ہیں. اب یہ باہر کی آئس کریمز امپورٹڈ آئس کریمز آتی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں یہاں پہ، آپ کو بڑے سٹورز میں مل بھی جائیں گی آپ کو یہاں پہ. مگر آف کورس یہ ذرا سا موون پک ہے. ہاں ویسے تو ایزی ٹو پروناؤنس ہے یہ سب، مگر ایز کمپیئر ٹو یہ جو اومور یا والز کا نام لیا ہے، ایز کمپیئر ٹو دیم دے آر اے بٹ ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح بونس از ایزی، یہاں پہ ایریل ایزی ہے، ایکسپریس ایزی ہے، برائٹ ایزی ہے، سرف ایزی ہے، سرف ایکسل، سن لائٹ ایزی ہے. تو یہ نام دے آر ایزی ٹو ریمبر اینڈ ایزی ٹو پروناؤنس ایز ویل. اچھا پھر ہم آتے ہیں کہ دا نیم شوڈ بی شارٹ سمپل اسپیکبل. اتنا لمبا چوڑا نام نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ نام کے پیچھے دوڑتا جائے اور پھر بھول جائے کہ اوہ میں آیا کس لیے تھا. ٹھیک ہے نا. سو اٹ شوڈ بی شارٹ اینڈ اٹ شوڈ بی. اس لیے آپ دیکھیں یہ جو برتن دھونے والے صابن ہوتے ہیں نا، ان کے نام کتنے کوئی شارٹ ہوتے ہیں. 3 حروف کا وہ ایک مجموعہ ہوتا ہے، وہ جو ورڈز ہوتے ہیں، رن، وم. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو بڑے شارٹ فارم میں نام ملیں گے تاکہ آپ کو آسانی سے یاد رہیں. تو اسپیکیبل بھی ہیں یہ. پھر اسی طرح نیم شوڈ بی یونیک اینڈ الٹریٹو. ٹھیک ہے نا. نام یونیک ہونا چاہیے. یہ تو بات بالکل سولہ نے صحیح کہی ہے، کیونکہ نام کی یونیکنیس ہوگی تو اٹ وڈ بی ایزی ٹو ریمبر اینڈ یو کوڈ انڈرسٹینڈ واٹ اٹ اسٹینڈس فار. رائٹ. تو یہ بہت معنی رکھتا ہے. اگر ہم رن بھی لیں تو رن کا پاور وہ بتاتے ہیں. وم ایک پرانا نام ہے اور وہ صرف برتن دھونے کے لیے نہیں ہے، اس کے اور بھی لیکوڈ بھی ہیں اور ادر پرپز کلینرز بھی ہیں. یا جس ڈیٹول ہے، ریکٹ اینڈ کولمن کا برانڈ ہے ڈیٹول، پرانا ترین برانڈ آئی کوڈ ریمبر. تو وہ اس کا جو ہے اس کی ویلیو اپنی جگہ پہ ہے، یو نو. سو اس کا ہمیں فار ایگزامپل ڈیٹاکسیفائنگ جو ایک فیکٹر ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی ڈیٹول سے اٹھ کے آیا ہے، مگر ڈیٹول ڈیٹاکسیفیکیشن سے ضرور اٹھ کے آیا ہے. اور اس کی پیپل انڈرسٹینڈ کہ it kills the germ, it cleanses the, you know, whatever you are cleaning it with. تو detox بھی وہی کرتا ہے کہ it cleans, right? تو that is why the name is unique and alliterative. پھر ہم نے examples detergents کی لی, right? تو detergents میں ہم نے جو سارے brands almost with the exception of Sunlight and Bonus ہم نے ان پہ بات کی. So we all know now that the name should be unique and alliterative. Name supports the product offering. یہاں پہ آپ کے سامنے ایگزامپل سیکو بلڈنگ سسٹمز کی دی ہوئی انہوں نے، مگر میں آپ کو اور ایگزامپل بھی، یہ پرنٹ ایڈ ہے ان کا، اور وہ اگر آپ دیکھیں نیشنل پرومیننس، لوکل پرائڈ، سیکو بلڈنگ سسٹم، یہ انہوں نے بتایا. میں آپ کو اور بھی اس کے حوالے دیتی ہوں جو آپ کو which it says کہ name supports the product offering. For example ہم اگر ٹیلی کام سیکٹر میں پاکستان کے آ جائیں تو you would find there 5 operators currently currently operating in Pakistan. کون سے؟ موبلنک، ٹیلینور، یوفون، وارد اور زونگ. ہاں تو اپارٹ فرام وارد اور زونگ all 3 support the product offering، یعنی کہ providing telecom services. ٹھیک ہے. کیسے؟ موبل لنک یعنی کہ موبائل لنک یعنی کہ موبائل کمیونیکیشن. ٹھیک ہے، تو وہ موبل لنک ہو گیا. ٹیلینور یعنی کہ ٹیلی کام فرام ناروے، 2 لفظ کا مخفف یہاں پہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ٹیلینور ہو گیا وہ. پھر ہم آتے ہیں یو فون پہ، تو یعنی کہ یو فون، آپ کا فون، تو یہ بھی اب 2 لفظ کا مخفف ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 نام جو ہے موبل لنک، ٹیلینور اور یو فون، the name supports the product offering. On the other hand آپ وارد اور زونگ کو لو تو وارد اگین شاید عربی کا لفظ ہو،
مگر چونکہ اس کے اردو میں معنی ذرا ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں. وارد کا معنی آنا, مگر اس کی پاکستان میں کانوٹیشن ذرا نیگیٹو ہے, یار یہ کون وارد ہو گیا, یعنی کہ یہ کون آ گیا, ان انوائٹیڈ کائنڈ آف اے تھنگ, اس کو وارد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مگر آنے کو وارد ہے اس کا لغوی معنی, مگر اس کی کانوٹیشن نیگیٹو ہے. اسی طرح زونگ, تو زونگ پاک چائنا موبائل کا برانڈ ہے, اور آئی تھنک ان کے جو سی ای او ہے اس کمپنی کے پاک چائنا موبائل کا, ان کا کہیں نام جا کے زونگ ملتا ہے, تو انہوں نے اس پہ یہ نام رکھا ہوا ہے زونگ. اگین چائنیز نیم ہے. جب شروع آیا تھا تو بڑا ٹارگٹ آڈینس میں بھی اس کو نام کو لے کے ذرا سا ہنسی مذاق ہوتا تھا. آج زونگ کے سبسکرائبرز بھی ہیں, مگر کیا زونگ ویسا ہے جیسے موبیلنگ, ٹیلینور اور یو فون کو ریٹ کیا جاتا ہے؟ تو I guess not. مطلب یہ it's a long way to go, but maybe they would be there at some point in time. ابھی دیکھتے ہیں 3G کا لائسنس اسپیکٹرم جب آئے گا, اوپن ہوگا اس کی بیڈنگ, تو کیا یہی پلیئرز ہوتے ہیں اور پلیئرز آتے ہیں؟ تو it would be an interesting thing to wait and see کہ how the telecom industry shapes up in the coming years. ٹھیک ہے, تو جو معنی رکھتی ہے چیز, جو امپورٹنس رکھتی ہے چیز, وہ یہ کہ نیم سپورٹس دی پروڈکٹ آفرنگ. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم نے ابھی پچھلے سلائیڈ میں بات کی تھی ڈٹرجنٹ سیکٹر کی, کہ ڈٹرجنٹ سیکٹر میں کیا معنی رکھتا ہے. وہاں پہ بھی کچھ برانڈس ہیں جو, اگر آپ برانڈ اسپیکٹرم دیکھ رہے ہیں تو کچھ برانڈس ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طرح if you look at it, this is how these things are. ٹھیک ہے نا, this is how this shapes up. اچھا, اب ہم آتے ہیں ایک اور بھی ہم پروڈکٹ کیٹیگری لے لیتے ہیں, اور اگر ہم لیں مسالہ جات کو, ٹھیک ہے, تو اگر ہم مسالہ جات لیں تو اس میں نیشنل فوڈز ہے, اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے فوڈز کی وجہ سے, برانڈ پرانا ہے, شان فوڈز ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کلیئرلی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا ہے. اچھا, اب اگر ہم جیمز کی طرف آئیں نا, تو جیمز میں آپ کو مچلز ملے گا, سلمانز ملے گا برانڈ جو ہے. ویسے اب تو نیشنل کے بھی آپ کو جیمز ملیں گے. یہ پرانے برانڈز ہیں. مچلز از ایز اولڈ, آئی مین لائک 40+ ایج گروپ ہے برانڈ کی, تو وہ از سنونیمس ود جیمز اینڈ جیلیز اینڈ مارملیڈس, رائٹ. تو اور اس کا ایک اور پروڈکٹ کیٹیگری میں بھی اس کا بڑا برانڈ مشہور ہے, اور وہ ہے کیچپ. مگر اگر آپ خالی نام دیکھیں تو وہ صرف آپ کو ایک سر نیم نظر آتا ہے, مچل, مگر وہ اتنا پرانا نام ہے کہ اٹ ہیز ناؤ بیکم سنونیمس ٹو دس. جس طرح پیک فرینز پاکستان میں بسکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, اٹس اے ویری اولڈ برانڈ, رائٹ. تو آپ یو فیملیئر ود اٹ. لو کو آئے ہوئے بھی 20 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں آپریٹ کرتے ہوئے. تو اب آپ سوچیں پیک فرینز تو میرے بچپن کا برانڈ ہے, رائٹ. تو آئی مین لائک آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لیٹ 70s, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ شاید وہ اس سے پہلے بھی, مگر میں نے بسکٹ کھانا شروع ریگولر بیسس پہ لیٹ 70s میں کیا تھا یا ارلی 80s میں کیا تھا. تو یہ تو اس سے بھی پہلے کا برانڈ ہے. تو یو کین سی کہ ہاؤ اولڈ از دس برانڈ, رائٹ. تو اٹ بیکمز پارٹ آف دیٹ. جیسا ہمارے پاس وہ ایک انڈسٹریل گلو ہے, اس کو ایلفی کہتے ہیں. اب ایلفی اتنا پرانا برانڈ ہے پاکستان کو, 40-50 سال پرانا برانڈ ہے. تو یا سمد بانڈ ہے. تو یہ 2-3 برانڈز ہیں جو پیپل ایسوسیٹ ود دیٹ پروڈکٹ کیٹیگری, کہ اس پروڈکٹ کیٹیگری میں, یعنی کہ اس پروڈکٹ کیٹیگری کے ساتھ وہ نام جو ہے سنونیمس ہو گیا. تو ایک تو مطلب امپورٹنٹ تھنگ اس حوالے سے آ جاتی ہے. So let's move forward. I hope with all these examples of different categories things are clear to you. پھر آتے ہیں فارمز آف ٹریڈ مارکس. ایک ہوتے ہیں ڈکشنری ورڈس, جس طرح آپ معنی یا کمبینیشن آف ورڈس کو لیں, یا آپ لفظ کے معنی دیکھیں, اور پھر آپ نیشنل فوڈس کے آنے سے وہ پتہ چل گیا کہ ان کی کیٹیگری کس اس میں سرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے کوائنڈ ورڈس, یو فون کمبینیشن آف ورڈس, موبیلنگ کمبینیشن آف ورڈس, ٹیلینور کمبینیشن آف ورڈس, رائٹ. پھر ہوتا ہے پرسنل نیمز, یعنی کہ زونگ, مچلز, سلمانز,
ٹھیک ہے نا جی. یہ پرسنل نیمز میں ان کا شمار ہو گیا. ٹھیک ہے. جیوگرافیکل نیمز یعنی کہ کسی جگہ کے نام کو لے کے آپ اس پہ اپنا برانڈ بنائیں. کیسا بلانکا ایک بہت فیمس ویسے تو ایک ڈیسٹینیشن ہے موراکو کی, آئی تھنک ناردرن افریقہ کی کسی جگہ کی, اور مگر اٹ ہیز بیکم سو پاپولر دیٹ اس کے نام کے ریسٹورانٹس ہیں اور کلودنگ لائنز ہیں. پھر آ جاتے ہیں انیشلز اینڈ نمبرز, جس طرح اسپرائٹ 3G, ٹھیک ہے, آئی فون 5S, ٹھیک ہے, GE جنرل الیکٹرکس. تو یہ وہ تمام برانڈز ہیں جو کائنڈ آف اپنی انیشلز پہ they are kind of doing very good. Yeah, they are being very popular about it. یہ تمام ڈفرینٹ نیمز ہیں, ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. آپ کس طرح اپنے نام کو, مگر جو امپورٹنٹ جو معنی رکھتی ہے کہ ہاؤ ڈز دس برانڈ وڈ how would this brand reflect the product category meaning or its unique selling proposition is also very important. تو آپ چاہے انیشلز کریں, چاہے آپ جیوگرافیکل بیس پہ نام رکھیں, پرسنل بیس پہ رکھیں, کوائنڈ ورڈز رکھیں, ڈکشنری ورڈز رکھیں, یا لیٹرز پہ رکھیں, یا الفابیٹس یا نمبرز پہ رکھیں, امپورٹنٹ چیز جو معنی رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ it should reflect, it should differentiate from the rest of the crowd, from the rest of the brands. It should reflect its own identity. ٹھیک ہے نا. It is memorable, it is meaningful, it is understandable. This is what it should do. ٹھیک. Coined words as brand names, یعنی کہ انفینٹی گاڑی کا نام ہے, کلینکس ٹیشو پیپر کا نام ہے, امریکہ میں ہوتا ہے یوز, نوریلکو یہ بھی امریکن برانڈ ہے, ہاگن داس آئس کریم, گوگل آف کورس یہ سرچ انجن ہے, فیڈ ایکس فیڈرل ایکسپریس سے فیڈ ایکس ہے یہ کوریئر سروس, ایکزون جو ایکسپلوریشن آئل اینڈ گیس کمپنی ہے, چک فلے جو ہے یہ انہوں نے سلوگن بھی بنایا ہوا ہے, چک ایز ان چکن یعنی فلے FILLET, فلیٹ نہیں ہوتا, یہ فلے ایک لفظ ہے فرینچ, اور یہ اسٹیک کے لیے یوز ہوتا ہے کہ آپ وہ جو بون لیس اسٹیک ہوتا ہے تو فرینچ تو کوزین میں ایکسلنٹ ہے. تو چکن فلے, یہ فل اور اے فلے, اٹ ساؤنڈز لائک FILLET, چکن فلے, تو وہ چکن اسٹیکس کے ایکسپرٹ ہے. اور پھر وہ اس نے کرنے کے لیے سی کا جو ہے اس پہ وہ کلغی بھی بنا دی مرغی کی. پھر ہم آتے ہیں جنرل ٹریڈ مارک رولز پہ. Set the name in distinctive type. Example, Kleenex. Follow the mark with generic name of the product or by using the word brand after the name. Example, Kleenex brand tissues. ٹھیک ہے. پھر do not speak of the trademark name in the plural. Example, 3 Kleenex tissues. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد do not use the name in possessive form. Example, the features of Kleenex tissues. یہ certain general trademark rules ہیں. As an example, branding user guide آپ کو بتا رہی ہوں کہ different جب آپ فونٹس یوز کرتے ہیں آپ کو ڈفرینٹ کنسلٹنٹس آن لائن بھی مل جاتے ہیں, ان کی ویب سائٹس, اور آپ اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. یو کین لرن اے لاٹ فرام دیٹ. جس طرح یہ بتایا کہ OBS لکھنا ہے آپ نے تو ڈفرینٹ ٹائپس آف فونٹس میں لکھا جا سکتا ہے, بولڈ آئٹیلکس کر کے, اور جو آپ کو سوٹ کرے, جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے برانڈ پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کر رہا ہو, آپ کے پوزیشننگ امیج کو ریفلیکٹ کر رہا ہو. اسی طرح پھر انہوں نے ایگزامپل یہ اوریجنل برانڈ کے جو ہے وہ یہ دیے ہیں ڈفرینٹ لوگو کے, ہاؤ اٹ از ریٹن, کلرز کے. تو یہ آپ کے سامنے ایک برانڈنگ یوزر گائیڈ ہے.
پھر ہم آتے ہیں 10 گائیڈ لائنس فار یوزنگ دا ٹیفلون ٹریڈ مارک. ٹھیک ہے جی. ٹیفلون ایک برانڈ ہے اور ان کی ویب سائٹ سے یہ لیا گیا ہے کہ وہ گائیڈ لائنس بتا رہے ہیں کہ کیا ہیں. For example, show registration status by using the symbol registered each and every time the trademark appears. اور انہوں نے وہ پھر بتایا ہوا ہے regardless of whether R or R is used, a footnote must be used at least once in each document. Examples of acceptable footnotes انہوں نے بتائے ہیں اور یہ بتایا کہ اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے وہاں پہ ٹیفلون میں. پھر اگین چک فلے کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایز این ایگزامپل بتایا when they were supporting سپر بول ٹیمز کو اٹلانٹا جورجیا کی میں جو ہو رہا تھا. تو ہاؤ ڈڈ چک فلے لوگو میشڈ ان ود سپر بول کا وہ جو میچز ہو رہے تھے. ٹھیک ہے تو یہ ٹریڈ مارک چک فلے. اوکے so we move forward. Common ways of indicating trademark registration کیا ہیں. R جو circle کے ساتھ ہوتا ہے symbol after the trademark as a superscript اوپر لکھا جاتا ہے. پھر a footnote referenced by an asterisk in the text, a notation of the registration in the text or as a footnote on the same page. If a trademark is repeated frequently in an advertisement, registration notice may be only on the first use. Unregistered but claimed words and /or symbols denoted by using the TM symbol. پھر ادر مارکس جو ہم جیسے وول مارک یہ لکھا ہے رجسٹرڈ سرٹیفکیشن مارک ہے یہ وول مارک جو ہے نا یا آپ کہتے ہیں ISO سرٹیفائڈ اس کا بھی آپ کو رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ملتا ہے. سرٹیفکیشن مارک a firm certifies that a user of its identifying device is doing so properly. Service mark, a name used in the sale of services to identify the services of a firm and distinguish them from others. اسی طرح سرٹیفکیشن مارک میں آپ کو ڈاکٹرز وہ اپروول سیل ملتی ہے یا کوئی ڈینٹل ایسوسیشن کی ملتی ہے تو یہ سرٹیفکیشن مارک آپ کو ملتا ہے ریگارڈنگ دیٹ پروڈکٹ. کرافٹ از اے ہاؤس مارک. اب یہ آپ اس ویژول میں دیکھ رہے ہیں کہ اس ویب سائٹ پہ لیفٹ پہ وہ کرافٹ لکھا ہے وائٹ بیک گراؤنڈ اور ریڈ حاشیے میں بلو رنگ کا. کرافٹ فوڈس. ٹھیک ہے جی. اور دس از واٹ اٹ از. ٹھیک ہے کرافٹ کا یہ ہاؤس مارک ہے اور یہ ویب سائٹ سے ان کے پک کیا گیا ہے. ایز یو کین سی اوریو بھی بسکٹ ان کا ہے, ٹینگ بھی ان کا ہے. جیلو پاکستان میں نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اپنی جیلی ڈیلو کے ہیں, نیشنل فوڈز کے ہیں, رفان کے ہیں, تو ابھی گنجائش ہے نہیں اس لیے چلو یہاں پہ نہیں ہے. پروسیس فار ڈیولپنگ میموریبل نیمز. ڈسکرائب واٹ یو نیمنگ. سمرائز واٹ یو وانٹ یور نیم ٹو ڈو. ڈسکرائب دا ٹارگیٹ مارکیٹ. لسٹ نیمز دیٹ یو لائک اینڈ ڈس لائک. بلڈ اے لسٹ آف دا نیو نیم آئیڈیاز. Combine name parts and words. Pick your favorites. Conduct a trademark research. Test your name before using it. ٹھیک ہے نا. ایک شارٹ ایک سیمپل لیں اور اس میں پری ٹیسٹنگ کر لیں یا ٹیسٹنگ کر لیں before you actually launch that brand name to get a feedback from the consumers کہ اس کو نیم کو کس طرح ریسیو کیا جا رہا ہے. اچھا پھر ہم آتے ہیں اپروچز ٹو یوزنگ پیکیجنگ ایز اے مارکیٹنگ ٹول. ٹائپ آف پروڈکٹ اینڈ فنکشن آف دا پیکیج کیا ہے. ٹائپ آف مارکیٹنگ چینلز ٹو بی یوزڈ فار پروڈکٹ. پرائم پراسپیکٹس فار پروڈکٹ. پروموشن اینڈ ایڈورٹائزنگ فار دا پروڈکٹ اینڈ اٹس پیکیج. ریلیشنشپ ٹو ادر پیکیجز ان پروڈکٹ لائن. ٹپیکل کنزیومر یوز آف پروڈکٹ. اچھا اب میں آپ کو یہاں پہ ایگزامپل ہمارے پاس UHT ملک پیکج ملک کی دیتی ہوں جو ہم دودھ لیتے ہیں الٹرا ہیٹ ٹریٹڈ. اس میں ہمارے پاس مین پلیئرز کئی ہیں مگر مین پلیئرز کئی نہیں ہیں, پلیئرز ویسے کئی ہیں مگر مین پلیئرز میں نیسلے کا ملک پیک ہے اور اینگرو کا آلپرز ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ ہیں. ابھی ایک نیا برانڈ آیا انہار, تو ہم یہ 3 برانڈ لیں گے. ایک نیسلے کا ملک پیک, دوسرا اینگرو کا آلپرز اور تیسرا انہار ملک جو ہے
ANHAAR. آئی ایم شیور آپ فیملیئر ہوں گے. اگر آپ نہیں جانتے تو ڈو اے لٹل بٹ آف نیٹ سرچ اینڈ یو وڈ فائنڈ کہ انہار کیا ہے. میں ان 3 برانڈس کو اس لیے لے رہی ہوں کہ آپ کو اگزامپل کے طور پہ بتاؤں کہ ان کا پیکیجنگ جو ہے ایک امپورٹنٹ مارکیٹنگ ٹول ہے. ان میں سے 1-2 برانڈس کو تو ڈیفینیٹلی. اچھا, اب ان سب کے ویریئنٹس موجود ہیں سب برانڈس, ٹھیک ہے نا, ڈفرنٹ پیکج سائزز سوائے انہار کے. نیسلے ملک پیک یوز کرتے ہیں ٹیٹرا پیکنگ, آلپرز یوز کرتے ہیں سافٹ پیکنگ, ناٹ ایگزیکٹلی ٹیٹرا پیک کے کارٹنس, اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مائکرو ویویبل کانٹینٹ ہے کہ آپ نے وہ, اور اس کا ایک ہولڈر بھی ہے جیسے جگ کی طرح نا, اور آپ اسے اٹھائیں اور آپ اسے مائکرو ویو بھی کر دیں بجائے ساس پین میں یوز کرنے کے, اور آپ اس کو کینچی بھی نہیں آپ کو لگانی پڑتی, چھری بھی نہیں لگانی پڑتی, اس کو پیل آف ایزیلی ہو جاتا ہے وہ. تو یہ ایک بڑی انہوں نے اپنے پیکیجنگ میں چینج کی, سوائے 2 لیٹر والے کے یا 1 لیٹر والے کے, باقی سارے ان کے جو سائزز ہیں ویریئنٹس کے وہ چینج ہوئے ہیں. تیسرا برانڈ ہے انہار. انہار پلاسٹک کی بوٹلز میں دیتا ہے, ری یوزیبل بوٹل, جو آپ کی تیل کی بھی بوٹلز ہوتی ہیں نا جو 3 لیٹر والی, تو یہ 1 لیٹر میں آپ کو یہ دودھ ملتا ہے انہار کا, اور اس میں اسکمڈ اور ہول ہارٹڈ ہے, ہول ملک ہے. ہول ملک اور اسکمڈ ملک جو ہے یہ انہار میں استعمال ہو رہا ہے بلو اور گرین کلرز کے ساتھ, اور ان کے جو ڈفرینسیشن کلرز ہیں. اور اچھا, یہ پلاسٹک کی بوتل اور جو ٹیٹرا پیک ہے یا یہ جو یہ مٹیریل یوز کر رہا ہے اینگرو, اس میں فرق ہے. ٹیٹرا پیک اور جو اینگرو کا مٹیریل ہے آلپرز کے لیے, یہ ان کی شیلف سپیس لائف زیادہ ہے بنسبت انہار کی پلاسٹک بوٹل کے. اس کی شیلف لائف جو ہے وہ 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ہے. تو یعنی کہ آپ نے اگر خریدا ہے تو آپ کو ہفتے کے اندر ہی وہ کنزیوم کرنا ہے, مطلب اس پہ ایکسپائری ڈیٹ جو لکھی ہوئی ہے. تو جب تک وہ شیلف پہ جاتا ہے اس پہ وہ ایکسپائری ڈیٹ لکھ دیتے ہیں ہفتے کی, کیونکہ وہ پرزرو نہیں ہو سکتا زیادہ دیر کے لیے, ٹھیک ہے نا. مگر یہ ڈفرینٹ, دس از ہاؤ, جس طرح انہار کی پیکیجنگ آ رہی ہے یہی پورے باہر کے ممالک میں بھی ہے, US میں اور یورپ میں, اور اس سے فریشنس آف ملک جو ہے زیادہ, اس لیے وہ لوگ فالو کر رہے ہیں. موسٹ پروبیبلی یو وڈ سی کہ پاکستان میں ملک پیک اور آپ کا جو اینگرو کا ہے وہ بھی پلاسٹک باٹلز پہ آ جائیں. تو آئی مین لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ, بٹ یہ جو ایک نئی ٹیکنالوجی تھی سب سے, وہ ہے اینگرو نے جو اپنے آلپرز کے لیے یوز کی, امیزنگ. سو اگر آپ نے نہیں ٹرائی کیا تو گو ہیڈ اینڈ ہیو اے لک. اگر آپ آلپرز نہیں بھی پیتے آؤٹ آف چوائس تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ پیئیں, مگر آپ جا کے پیکیجنگ تو چیک کر سکتے ہیں کسی بھی ریٹیلر کے پاس, ٹھیک ہے. اور پھر وہ انہوں نے ایگزامپل ایک یہ سویفر رولز کی دی ہوئی ہے. یہ تو ایک سمپل پیکیجنگ ہے نا, میں نے تو آپ کو ایک بڑی گہری قسم کی ایگزامپل دی ہے الٹرا ہیٹ ٹریٹڈ ملک کی پاکستان میں. اگین another example uses color to stand out, اور یہاں پہ آپ کو لیز کے بھی نظر آئیں گے, اور دوسرے کمپنیز کے چپس بھی نظر آئیں گے, کینڈیز کے نظر آئیں گے جو کلرفل آپ کو, اور بسکٹس نظر آئیں گے کلرفل پیکیجنگ میں. میننگ آف کلر وچ از ویری امپورٹنٹ, بہت معنی بھی رکھتا ہے, اور وہ کیا ہے, ہر کلر کے, ہر کلچر کے لحاظ سے کانوٹیشن ڈفرینٹ ہوتی ہیں, فیل ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور when it is used as a brand, as an international thing, تو اس کے بھی انہانسمنٹ نیم لوگوں کے ساتھ میچ کر جاتے ہیں. جیسے پرپل کلر رائلٹی کو ڈینوٹ کرتا ہے, ریڈ, اورنج, یلو, یہ کلرز ایکسائٹمنٹ کو ڈونیٹ کرتے ہیں. بلو سوفسٹیکیشن کو, سنسیئرٹی, کمپٹنس کو ڈونیٹ کرتا ہے. گرین ارتھینس کو, سنسیئرٹی کو ڈونیٹ کرتا ہے. بلیک پاور کو ڈونیٹ کرتا ہے. بلو بھی پاور کو ڈونیٹ کرتا ہے. براؤن رگڈنس اور سنسیئرٹی کو ڈونیٹ کرتا ہے. کمپٹنس بھی بیچ میں یہاں پہ بلو میں بھی آپ کو نظر آئے گی, پرپل میں بھی نظر آئے گی, ریڈ میں بھی نظر آئے گی. ریڈ میں بھی آپ کو کمپٹنس نظر آئے گا, ٹھیک ہے نا. پھر ہم آتے ہیں اسیسنگ پیکج ڈیزائن. کیا کرائٹیریا ہے اسسمنٹ کا پیکج ڈیزائن کے لیے
کہ recognition, is it recognizable? People when they see it, can they recognize it? Imagery, وہ جو اس کے اندر ڈسپلے ہوا ہوا ہے, colors and fonts and what not, وہ اس کی ریفلیکشن برانڈ امیج پہ کیسا جا رہا ہے, is it recognizable? Structure, shape, وہ کیسا ہے, easy to use, consumer friendly. پھر behavior, how do consumers react when they see that package or when they use it, right? So یہ پیکج اسسمنٹ, پیکج ڈیزائن اسسمنٹ جو ہے اس کے certain criteria ہے. اچھا جی, پھر ہم آتے ہیں questions پہ جو کہ important اور معنی رکھتا ہے کہ what is a trademark, what is a service mark, what are the steps to putting a lock on the ownership of a trademark, what marketing issues are related to packaging. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں on your own for discussion, یا آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. So this would help you in understanding this important issue, this important aspect of consumer behavior, of branding. I hope کہ آج کی جو ٹاپک تھا ٹریڈ مارک اینڈ رجسٹریشن, برانڈ, لوگو اور کلرز کا, نیم کا, یہ آپ کو انٹرسٹ اس میں جنریٹ ہوا ہوگا. جو ہم نے ایگزامپلس ڈسکس کی وہ بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوں گی. آئی ہوپ یو ہیو لرنڈ فرام اٹ, آئی ہوپ یو ہیو انجوائڈ اٹ while learning. I'll see you in the next lecture. Till then, اللہ حامی و ناصر آپ سب کا اور ہم سب کا. All the best. اللہ حافظ.